अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 जून 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का मॉर्निंग शो है, जबकि शाम को भी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का टॉप 10 विद GNM आप देख सकेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत का मीडिया दुनिया का झूठा तरीन मीडिया है और भारत की जो सरकार है मोदी दहशतगर्द की, वो भी दुनिया की झूठी सरकार है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अवाम के साथ, दुनिया के साथ झूठ बोला जा रहा है पिछले 3 दिनों से कि चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है उसको हाई लेवल की जो मीटिंग होने जा रही है फौजी सतह की, जिसमें भारत से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों के जो फौजी ओहदेदार हैं वो मुलाकात करेंगे चाइनीज फौजी हुकाम से और मामलात को खत्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा। कल भी भारतीय मीडिया पर यह खबरें चलती रहीं कि ये मीटिंग हो चुकी है और इसमें जो चाइनीज फौजी हैं वो पीछे हटने पर तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, हक़ाइक़ ये हैं कि चाइना की जानिब से इस मीटिंग के हवाले से कोई खबर तक जारी नहीं हुई और चीन के जितने भी ज़राए अबलाग हैं, जितने भी मीडिया हैं, वहां पर इस हवाले से कोई जिक्र मौजूद नहीं है उनकी भारतीय फौजी ओहदेदारों के साथ कोई मुलाकात हुई है या चाइना भारत के साथ जो तनाज़ा है उसमें पीछे हटने पर तैयार है। यही वजह है नाज़रीन किराम, जुमे के रोज भारत के डिप्लोमेटिक जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे उन्होंने चाइनीज हुकाम से राब्ता किया था, जिसके बाद बाकायदा बयान जारी हुआ था चाइना की जानिब से भी और भारत की जानिब से भी। लेकिन भारतीय सरकार की जानिब से कोई बयान जारी नहीं हुआ सरकारी सतह पर कि ये मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग के अंदर चाइना तैयार है अपनी फौजें पीछे हटाने पर। यही वजह है नाज़रीन किराम, बहुत से लोगों का दावा है और बल्कि हमारे ज़राए अबलाग भी यही कहते हैं, हमारे ज़राए भी यही बता रहे हैं कि चीन के साथ भारतीय फौजियों की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि भारत के तमाम अखबारात, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टाइम्स और इसी तरह से दीगर, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टुडे, ये सारे अखबारात, सारे मीडिया ये खबरें दे रहे हैं कि शायद जो भारतीय फौजी हैं जब वो चीनी फौजों से मुलाकात करने के लिए गए तो उनको लंच भी दिया गया, उनकी अच्छे अंदाज से तवाज़ो की गई। हालांकि ये झूठी बात है, कोई मुलाकात नहीं हुई है, अवाम को झूठ बोला जा रहा है और चाइना अपनी फौजें पीछे हटाने पर तैयार नहीं है। चाइना का एक ही मुतालबा है कि भारत अपने फौजी एयरबेस को पीछे हटाए और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ धमकियों को रोके और कश्मीर की मखसूस हैसियत को बहाल करे और आइंदा चीन के खिलाफ कोई इस तरह की बयानबाजी ना करे, कोई इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा ना करे। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर 15 से 20 के करीब फौजी ओहदेदार मार दिए गए हैं, जबकि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 30 से ज़ायद काबुल इंतजामिया के फौजी और पुलिस एहलकार और सरकारी ओहदेदार तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, काबुल इंतजामिया ने दावा किया है कि वो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनकी टीम तालिबान से फौरी मुज़ाकरात करेगी, जबकि तालिबान का यही कहना है कि जब तक उनके 5000 कैदी रिहा नहीं होंगे तब तक वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान से और काबुल इंतजामिया से और पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकात के लिए दौरे पर हैं, जहां उनकी कतर के अंदर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है। तालिबान ने वाज़ेह और दो टोक पैगाम पहुंचाया है कि जब तक के कैदियों की रिहाई नहीं होगी, डेडलॉक रहेगा, तब तक तालिबान हमले भी करते रहेंगे और अमरीकियों को और काबुल इंतजामिया को नुकसान भी बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी बमबारी और जालियत के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 2 साल के अंदर 10 के करीब अमरीकी बमबारी वाले हमलों के अंदर कम अज कम 150 आम शहरी और 70 के करीब आम अफगान बच्चे शहीद हुए हैं। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी जारियत से तकरीबन 10 लाख से जायद अफगान अवाम शहीद हुए हैं और इसी तरह से 10 लाख से जायद लोग तकरीबन जख्मी भी हुए हैं, माजूर भी हुए हैं और अमरीका के और दीगर इत्तेहादी अफवाज के 10,000 से जायद फौजी मारे गए हैं और इस जंग में अमरीका को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। यही वजह है अब अमरीका अपनी जिल्लत अमेज शिकस्त को लेकर अब अफगानिस्तान से भागना चाह रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की
چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی بربریت جاری ہے۔ آج بھی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے شپیاں کے اندر ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا ہے جس میں کئی کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کشمیریوں کو انکاؤنٹر کے اندر مارا بھی جائے گا، جبکہ گزشتہ روز بھی کشمیر کے اندر ایک کشمیری شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، بھارت کی درندہ فوج کشمیریوں کے جو سیب کے باغات ہیں، ایپل کے باغات ہیں، ان کو تباہ کر رہی ہے تاکہ کشمیری جو کسان ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے جو اس سے کمائی کرتے ہیں وہ نہ کر سکیں۔ بھارت کی بربریت کشمیر کے اندر جاری ہے۔ مودی دہشت گرد کی حکومت کا خواب ہے کہ فلسطینیوں کے علاقوں پر جس طرح سے قبضہ کیا گیا اسرائیل نے، اسی طرح سے ہندو بھی کشمیریوں کی زمینوں پر قبضہ کریں، لیکن ناظرین کرام یہ جنگ جاری رہے گی اور اس میں کشمیریوں کو انشاءاللہ ضرور جیت ملے گی۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ بھارتی فوجی مسلسل پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ گزشتہ رات کو بھی بھارتی فوجوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں گولہ باری کی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کو اچھا جواب دیا، اچھا رسپانس دیا، جس کی وجہ سے کئی بھارتی چوکیاں تباہ ہوئی ہیں اور بھارت کے کئی فوجی بھی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ بھارت نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جبکہ رواں سال 6 ماہ کے اندر تقریباً 1250 سے زائد واقعات بھارت کی جانب سے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کے کوڈ کاپٹر اور بھارت کے جاسوس طیارے یہ مسلسل پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج الرٹ ہے، کسی بھی وقت بھارت نے فوج فلیگ آپریشن کی کوشش کی، ناکام جارحیت کی پلاننگ کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر کورونا بے قابو ہو چکا ہے۔ چین، اسپین اور دیگر کئی یورپی ممالک سے بھی زیادہ تعداد بھارت کے اندر کورونا کی ہو چکی ہے۔ حکومت مناسب اقدامات کرنے میں اور لوگوں کو کورونا سے بچانے میں ناکام ہے۔ لاکھوں مزدور جو مختلف شہروں سے اپنے آبائی علاقوں میں واپس پہنچ رہے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ کورونا کو لے کر سفر کر رہے ہیں، جس سے بھارت کے اندر کورونا کی تباہی جاری ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، کالے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی جاری ہیں۔ ایک اور مسلمان شہری بھارت کے، جن کا نام مفتی شہزاد غالب نے بتایا جاتا ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اتر پردیش کے علاقے سے۔ اس سے پہلے بھی جامعہ ملیہ اور دلی یونیورسٹی اور دیگر جو مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے اندر روہنگین مسلمانوں کے کیمپ ہیں جہاں پر وہ مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ سے زائد روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں موجود ہیں، جن کی زندگیوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس مناسب سہولیات نہیں ہیں اور مناسب ان کے پاس اقدامات نہیں ہیں کہ وہ کورونا سے بچ سکیں۔ یہی وجہ ہے روہنگین جو مسلمان کیمپوں میں موجود ہیں ان میں کورونا وائرس پھیل رہا ہے اور کئی روہنگین مسلمان کیمپوں کے اندر کورونا کی وجہ سے وفات بھی پا چکے ہیں۔ برما، میانمار سے مسلمانوں کو، روہنگین مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آج بھی رکھائن جو ریاست ہے یا اراکان کے لوگ ہیں ان پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں یا مسلمان ہوں یا اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، پھر بھی ان مظالم پر خاموش ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین، لبنان، اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کے شہر تل ابیب کے اندر ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے گزشتہ روز، اور اس احتجاجی مظاہرے کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غیر قانونی یہودی بستیوں کو اسرائیل میں ضم کرنے سے باز رہے۔ اس سے بڑی جنگ کا اندیشہ ہے۔ اس مظاہرے کے اندر نہ صرف اسرائیلی تھے بلکہ عرب بھی تھے، اور فلسطین کے علاقوں میں بھی مظاہرے جاری ہیں۔ فلسطینیوں نے لڑنے کا، جنگ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے کہ اگر 4.5 لاکھ سے زائد یہودی جہاں مقیم ہیں فلسطینیوں کے علاقوں میں، غیر قانونی یہودی بستیاں ان کو اسرائیل میں ضم کیا گیا تو پھر ایک بڑی جنگ شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، لبنان کے اندر بھی اسرائیل کی دراندازی جاری ہے۔ لبنان کے اندر احتجاجی مظاہروں میں 35 کے قریب افراد پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، جس میں عام مظاہرین بھی ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے لبنان کے اندر احتجاج کے پیچھے حزب اللہ ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، وہ وہاں پر حکومت سازی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور اسرائیل بھی اس کے پیچھے ہے کہ لبنان پر قبضہ کر کے وہاں اس کو بھی اسرائیل کے اندر ضم کر دیا جائے، لیکن مسلمان پھر بھی خاموش ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر، لیبیا اور ترکی کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، عبد الفتاح السیسی جو مصر کے اس وقت صدر ہیں، جن کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے، جنہوں نے پہلے مصر کے جو منتخب صدر تھے
محمد مرسی ان کو گرفتار کیا، ان کی حکومت کا تختہ الٹا، ان کو پھانسی دی، پھانسی تو نہیں دی لیکن جیل کے اندر ان کو زہر دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ محمد مرسی کے بعد عبد الفتاح السیسی نے اقتدار پر قبضہ کیا اور وہاں مصر کی نہ صرف اکانومی کو تباہ کیا بلکہ مصر کی عوام کو بھی بے یارو مددگار کر دیا ہے۔ لیبیا کے اندر خلیفہ حفتر باغی کو سپورٹ کرنے والا ایک مصر کا عبد الفتاح السیسی بھی ہے۔ لیبیا کے باغی حفتر اور اسی طرح عبد الفتاح السیسی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز، اور اس ملاقات میں عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ وہ 9 جون سے لیبیا کے اندر جنگ بندی کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں ترک فوجیں لیبیا کی منتخب وفاقی حکومت فائز السراج کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ان کی کارروائیوں کے بعد باغی حفتر کو، مصر کو، متحدہ امارات کو اور دیگر ان کے سپورٹروں کو شکست ہوئی ہے، اور اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ جنگ بندی کر دی جائے، جبکہ ترک فوجوں نے، رجب طیب اردگان نے اور فائز السراج نے اتفاق کیا ہے کہ حملے جاری رہیں گے اور باغیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ آگے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ آسٹریلیا اور چین کے مابین جاری کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آسٹریلیا بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے چین سے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کی تحقیقات کی جائیں، کیونکہ چین سے کرونا وائرس پھیلا ہے، جس کے بعد آسٹریلیا اور چین کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور چین نے 80% سے زائد ڈیوٹی ٹیکس عائد کر دی آسٹریلوی اشیاء پر، اور آسٹریلیا سے گوشت کو خریدنا بھی بند کر دیا، اور کافی تعلقات کشیدہ ہیں، اور اب چین نے آسٹریلیا کے لیے چینی شہریوں کو سفر کرنے سے روک دیا ہے، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ ممالک یعنی چین اور آسٹریلیا کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، اور امریکہ کی طرح چین کو اور اسی طرح سے آسٹریلیا کو بھی باہمی طور پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ اگر آپ مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں، تصاویر، ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔